بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ احباب گرامی، آج 9 رمضان المبارک کی مناسبت سے 9ویں پارے کے مختلف مقامات سے تشریحی توضیحی کلمات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ 9واں پارہ در حقیقت سورۃ الاعراف کا اور سورہ انفال کا کچھ حصہ ہے۔ سورہ اعراف 8ویں پارے کے درمیان سے بالکل شروع ہوئی تھی اور اب جو ہے انشاءاللہ اس پارے کے اینڈ پہ اختتام پذیر ہوگی۔ 9ویں پارے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرکش سرداروں کی جو ہے اس دھمکی کا ذکر کیا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اے شعیب ہمارے دین کی طرف پلٹ آؤ ورنہ ہم تمہیں اور تمہارے پیروکاروں کو جلا وطن کر دیں گے۔ یعنی یہ وہ قومیں تھیں جو اپنے نبیوں سے بھی سرکشی کا اظہار کرتیں، بجائے اس کے کہ ان سے ہدایت کا راستہ لیں، بجائے اس کے کہ ان کی رہنمائی لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو و کامیاب ہو جائیں۔ ان اقوام نے ہمیشہ اسی طرح ہی کیا اور اپنے انبیاء کرام علیہم الرضوان کے ساتھ ظلم و تشدد کیا، اللہ کی نشانیوں کو مٹانے کی کوشش کی، اللہ کے انعامات اور احسانات کی ناشکری کی تو ذلیل و رسوا ہو گئے۔ پھر اسی طریقے کے ساتھ 100 نمبر آیت تک ان کے جھٹلائے جانے کے سبب، ان کی ذلت اور رسوائی، ان پر عذاب نازل کیے جانے کے اسباب بیان کیے گئے۔ آیت نمبر 103 سے 129 تک بڑا ایک تفصیلی موضوع ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور فرعون اور اس کے پیروکاروں کا ذکر ہے کہ کس طریقے کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو دعوت دی، دین کی طرف بلانے کی کوشش کی، مگر انہوں نے انکار کیا۔ ان رکوع اس تقریباً یہ 29 تک جو آیات ہیں، یہ 26-27 بنتی ہیں، ان کے اندر بڑے خوبصورت انداز سے اس مکالمے کو بیان کیا گیا کہ جس میں حضرت موسیٰ کلیم جو ہے وہ فرعون کے پاس جاتے ہیں اور فرعون کے پاس جادوگر بیٹھے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام جب پہنچتے ہیں تو فرعون اپنے جادوگروں کو حکم دیتا ہے کہ آؤ مقابلہ کرو، تو وہ چھوٹی چھوٹی رسیاں توڑ توڑ کر زمین پہ ڈالتے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے سانپ بن جاتے ہیں۔ اللہ کا نبی اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، حضرت موسیٰ کلیم کو حکم الہی ہوتا ہے فلق عصاک، اے پیارے موسیٰ اپنے ڈنڈے کو زمین پہ ماریے، ڈالیے۔ آپ اپنے عصا مبارک کو ڈالتے ہیں تو وہ ایک اژدہا بن جاتا ہے اور سب چھوٹے چھوٹے سانپوں کو کھا جاتا ہے۔ وہ مکالمہ کہ فرعون کس طریقے کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی علمی سطوت سے متاثر ہوتا ہے، اس جو ہے ان تقریباً 27 کے قریب آیات میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ میں سننے والوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے سورۃ الاعراف کی یہ جتنی بھی آیات ہیں 103 سے 127 تک ان کا مطالعہ کریں اور اللہ کی قدرت کے کمال مظہر کو دیکھیں کہ کس طریقے کے ساتھ اللہ اپنے بندوں اور اولو العزم رسولوں اور نبیوں کی رہنمائی فرماتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے۔ آیت نمبر 30 سے لے کر 143 تک اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر قحط سالی کا جو عذاب نازل کیا تھا اس حوالے سے جو ہے بیان کیا گیا کہ کس طریقے سے مینڈکوں کا اور ٹڈیوں کا اور جوؤں کا عذاب ان پر آیا۔ آج اگر ہم ہر قسم کے عذاب سے بے خوف و خطر زندگی بسر کر رہے ہیں، نہ ہم پہ بارش کے ذریعے، نہ ہم پہ خونی بارش کے ذریعے عذاب نازل ہوتا ہے، نہ پہاڑوں میں جا کے ٹکرا دیا جاتا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے عذاب سے ہمیں محفوظ اور مامون فرمایا۔ اس کے بعد انہی آیات کی روشنی میں بڑی تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں جو عذاب ٹل جاتے تھے ان پر تفصیلی بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 144 سے 155 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت عطا کرنے، کلیم اللہ کا منصب عطا کرنے اور تورات عطا کرنے کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو تکبر کرنے والے ہیں وہ اللہ کی آیات سے اعراض برتتے ہیں
اور جو لوگ اللہ کی آیات اور قیامت کو جھٹلاتے ہیں ان کے اعمال بالکل باطل ہیں، ان کی جو فکر ہے وہ فرسودہ ہے۔ اور بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ان کا ذکر کیا گیا۔ اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کوہ طور پہ جا کے مکالمہ کے لیے، تو حضرت ہارون علیہ السلام کو عوام کے وجہ چھوڑ جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو مکالمہ ہے وہ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ جو ہے ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ 156 سے لے کر 158 آیت تک موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے اپنی قوم کی بھلائی کے لیے مانگی، اور یہ دعائیں اس سے قبل بھی بہت سی کتب کے اندر موجود ہیں۔ آیت نمبر 160 سے جو ہے آگے کی طرف اگر ہم بڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام کی ضرب سے، موسیٰ علیہ السلام کی عصا مبارک کی ایک ضرب سے عصا کو پتھر پر مارنے سے جو 12 چشمے جاری فرمائے تھے ان کی تفصیل بیان کی، اور جو اللہ تعالیٰ نے کھانا نازل کیا، چونکہ یہ موضوعات پہلے بھی گزر چکے ہیں اس لیے ہم ان کو اجمالی طور پر بیان کریں گے، تفصیلات ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، لیکن اگر آپ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں تو 160 آیہ کریمہ جو ہے سورۃ الاعراف کی، اس کی ضمن میں اس تمام تر واقعے کا بیان کر دیا گیا ہے۔ 167 اور 68 آیت جو ہے 172 آیت تک اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی ارواح کو جمع کیا، اپنی ربوبیت کا اظہار کروایا۔ الستُ بربکم، ان کا ذکر ہے کہ کیسے جب روحیں تھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان ارواح کو کیسے اپنی پاک بارگاہ میں بلایا، کس طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ مکالمہ کیا۔ آیت نمبر 179، 80 اور اسی طریقے کے ساتھ 88 تک مختلف موضوعات ڈسکس ہوئے، منکرین قیامت کے بارے میں، قیامت کے اچانک آنے کا، اور مختلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ الوہیت میں عجز و انکسار کی تعلیم دینے کا مختلف موضوعات کو بیان کیا گیا ہے۔ نیز یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قضاء و قدر کا مالک اللہ ہے اور پروردگار عالم جو ہے وہی ان تمام چیزوں کو کا ہی حقیقی کارساز ہے۔ آیت نمبر 189 تا 190 یعنی 189 سے لے کر 190 میں بتایا گیا کہ تمام بنی آدم کو ایک جان سے پیدا کیا گیا ہے اور ان کا کوئی جوڑا بھی نہیں بنایا گیا۔ اس کے بعد جب ایک جان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا تو اگر جوڑا بنایا تو اس کے بعد عمومی طور پر یہ بھی ہے کہ پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ نے مذکر اور مؤنث کو تخلیق کیا نہیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک جان کو پیدا کیا پھر اس سے جوڑا بنایا، جیسا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پہلے ایک جان کو تخلیق کیا پھر جوڑا بنایا پھر اس جوڑے سے انسانیت کی تشکیل پائی۔ اسی طریقے کے ساتھ آیت نمبر 194 میں مشرکوں کے معبودان باطلہ کے حوالے سے بیان کی گئی اور واضح کہا گیا، عمومی طور پر یہ بھی تاثر دیا جاتا ہے کہ جیسے اس دور کے بت پرست تھے یا بت تھے ان کو اولیاء اللہ کے ساتھ بعض نادان ملانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یاد رہے قرآن میں مختلف انداز سے جو ہے ان چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود رہتے ہیں، وہ اللہ کے ولی قرار پاتے ہیں، وہ دون اللہ نہیں ہیں، وہ شعائر اللہ میں شامل ہیں، اولیاء اللہ میں شامل ہیں، اور جو دون اللہ ہیں، جو بت ہیں، جو اللہ کے غیر ہیں، ان کے لیے الگ صیغ استعمال کیے گئے ہیں۔ اس صورت کے آخر میں قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ جب قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو تو غور سے سنا کرو۔ قرآن کریم کا حکم ہے، اس کے آداب بیان کیے گئے اور ایک مقام پہ واضح طور پر فرضیت قطعیہ کے ساتھ یہ کہہ دیا گیا کہ جب تک تم باوضو نہ ہو قرآن کو چھونا بھی حرام ہے۔ قرآن کریم کے آداب ہیں، تلاوت کے آداب بیان کیے گئے، فرشتوں کی صفات کا ذکر کیا گیا انہی آیات کے اندر کہ ان کی جو ہے اللہ کی عبادت سے وہ تکبر نہیں کرتے، اور فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کے نیک اولو العزم جو ہیں، جو فرشتوں میں جو ہیں وہ 4 ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت عزرائیل، میکائیل، اسرافیل علیہم السلام۔
تو ان کی بھی کسی قسم کی توہین کرنا، معاذ اللہ، ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینا، ان کی شان اقدس میں گستاخی کرنا یا ایسے جملے استعمال کرنا کہ جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے لیے مناسب نہیں ہیں، ان سے منع کیا گیا۔ سورۃ الانفال یہ مدنی صورت مبارکہ ہے اور یہ 9ویں پارے کے آخری پاؤ میں آخری جو ربع ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے انفال۔ تو انفال جو ہے اس کا معنی جو ہے مال غنیمت، چونکہ اس میں مال غنیمت کا ذکر ہے، انفال نفل سے ہے تو اس میں مال غنیمت کی وجہ سے کی مناسبت سے اس کا نام بھی انفال رکھا گیا۔ تو اس صورت مبارکہ کے اندر جو موضوعات ہیں اس میں ایک واضح، چونکہ یہ مدنی صورت ہے اور اس میں غزوہ بدر کا جو 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو ہوا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کی علامات کو بیان کیا کہ مؤمنوں کی نشانیاں کیا ہیں، صفات کیا ہیں، اور اس کے بعد پھر غزوہ بدر کا، اور غزوہ بدر میں جو مسلمانوں کی کیفیت تھی، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کیفیت تھی، اس کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے مجاہدین کے لیے فتح و بشارت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل فرمائے اور واضح کہا، اور جیسے کہ قرآن پاک میں ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ جب تک مومن مسلمان اپنے ڈٹرمنیشن عزم صمیم کے ساتھ کھل کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتا تب تک اس کے لیے کوئی تائید و نصرت بھی نازل نہیں ہوتی۔ جب انسان خود کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے، اگر اس کے اندر کوئی کمی، کمزوری، کجی، کوتاہی ہو تو پھر اللہ بھی مدد و نصرت اس کے لیے نازل فرماتا ہے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے دن کس طریقے کے ساتھ کفار کے اوپر مٹھی بھر جو ہے ریت کے ذرات پھینکے اور وہ موسم کیسے تبدیل کر دیا گیا، تو یہ تفصیل کے ساتھ پہلی جو آیات مبارکہ ہیں 30 تک ان کے اندر بیان کیا گیا۔ سورۃ الانفال کی پہلی بالکل ابتدائی آیات میں مؤمنین کی علامات بیان کی گئیں کہ مؤمن کون ہیں۔ فرمایا قرآن کریم میں کہ مؤمنین کی علامات یہ ہیں کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، عمومی طور پر تو یہ ان کا تعارف ہے کہ مومن وہ ہے جو ایمان والا وہ ہے، متقی وہ ہے، آمنو جس کے پاس ایمان ہے اور تقوی ہے، یہ متقی کی علامت ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، دین الہی سن کر ان کے ایمان کو تقویت ملتی ہے، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اور یہی پکے مؤمن ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا۔ غزوہ بدر کے ذکر کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 30 میں جو ہجرت کے موقع پر مشرکین مکہ نے اپنے دارالندوہ میں رسول اللہ کے بارے میں جو مشاورت کی تھی، جو ان احوال کو قرآن کریم نے بیان کیا، اور پھر آیت نمبر 32 سے 35 تک کفار کی جو سرکشی اور جو ان کے مطالبات ہیں ان کو بیان کیا گیا۔ کفار اتنے ڈیٹ اور اتنے بے حس ہیں کہ وہ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ نے ان کے لیے آسمان سے سورج کو جو ہے روشنی سورج کی روشنی کے ذریعے ان کو زندہ رکھا، چاند کی چاندنی کے ذریعے ان کو زندہ رکھا، سورج، چاند، ستارے، مشرق، مغرب، زمین، اور زمین کے اوپر جتنی بھی نعمتیں پیدا کیں یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیں، اور یہ اتنے ڈھیٹ ہیں، قرآن نے کہا کہ یہ ساری نعم کو دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے۔ یہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان سے فوائد لینے، استفادہ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انکار کرتے ہیں، منکرین ہیں۔ تو قرآن کریم نے ان کو متنبہ کیا کہ یاد رکھو، اگر تم میرے شکر اور میری ذات پہ توکل بڑھاؤ گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اگر ناشکری کرو گے تو پھر ہمارا عذاب، دردناک عذاب تیار ہونے والا ہے۔ حضرات گرامی، 9واں پارہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آئیے ہم کوشش کریں کہ اس کے جو موضوعات ہیں، خصوصی طور پر اس میں جو غزوہ بدر ہے اس کے اندر ایک خوبصورت جو مثالیں ہیں وہ پیش کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن فہمی کا ذوق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔